فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ جس شہزادی کی شہادت کے عنوان سے آپ حضرات مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ جس شہزادی کی مجالس ادا ہو رہی ہیں، ان کا فرزند ارجمند پردہ غیب میں ہے، یقیناً وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں ہماری تعزیت کے اور مصیبت میں شریک ہونے کے۔ انشاءاللہ وہ شکر ہے کہ پروگرام کرنے والے اور دوڑلی میں مومنین ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارا بہت دیرینہ آپ سے تعلقات ہے، بڑی آپ کی محبتیں ہیں، بڑی کامیابی سے پروگرام جا رہا ہے اور کافی دور تک اس کی آواز گئی ہے۔ اور بس میں کیا کہہ سکتا ہوں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جس کا پروگرام ہے وہ ملکہ شفاعت ہے، اور پروگرام کرنے والے سمجھیں کہ قیامت میں اس شہزادی کی اجازت کے بغیر پتہ ہلنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جو بھی ذاکرین ہیں، جو بھی لوگ یہاں پر تھے، جن لوگوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور جنہوں نے جس طریقے سے بھی حصہ دیا ہے، چاہے وہ کسی طریقے کا کنٹریبیوشن کیوں نہ رہا ہو، ان سب کو انشاءاللہ شہزادی اس دنیا میں بھی اجر دیں گی، اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی جو ان کی حکومت ہے، جو ان کی ملکیت ہے، وہاں بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ہم سے پہلے بہت اچھے خطیبوں سے اور علماء سے بیان سنا ہے، میں سوچتا تھا پڑھوں گا کچھ اور، لیکن ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو آج کے حالات کے تحت میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بیان کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے، محرم میں آپ کو مجالس سنی ہے اور بھی سنتے ہیں، اس کا انداز اور ہے، اور آج کے مجالس کو تھوڑا سا سکون سے میں چاہتا ہوں جو ہمارے جوان اور جو یہ بچے ہیں، ان کی سمجھ میں آئے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ یاد رکھیں، میرا جو موضوع ہے اس پر میں ہو سکتا ہے تھوڑا مختصر سے بیان دوں، لیکن یہ باتیں کہنا ضروری ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، ماجرا کیا تھا، تاریخ کیا تھی، پس منظر کیا تھا، سیاست کیا تھی، اس سے کہ شہزادی پر ظلم کرنا ہی اور شہزادی کی مظلومیت اور شہادت ہی بنیاد تشیع ہے۔ شیعت کی بنیاد شہزادی کا یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شیعت کی بنیاد نہیں۔ شیعہ جس چیز کے قائل ہیں، جس چیز کو مانتے ہیں، وہ شہزادی کی مظلومی ہے، اور ہماری مجالس سے ہو رہی ہے امت مسلمہ سے یہ ہمارا ایک بہت دیرینہ اور بڑا محبت بھرا اور بڑا عقل مند کا پیغام ہے کہ جو قوم یقیناً مسلمان رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، جس کے سیرت النبی کا جلسہ اور ان کی جمعیت اور ان کے خلوص نظر آتے ہیں، لیکن اس امت مسلمہ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اگر میری آواز پہنچ جائے کہ تم محمد کو بھی مانتے ہو اور یقیناً محمد کی بیٹی کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں، احترام ان کے دل میں ہے، لیکن ذرا محمد پہ ظلم کرنے والوں کو بھی پہچان لو تاکہ اتحاد کا پرچم بلند ہو جائے اور اختلاف دم توڑ دے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وعلی محمد۔ یہ بھی تو اپنے علماء سے پوچھ لے امت اسلام، امت مسلمہ، یہ بھی تو اپنے علماء سے پوچھ لے، یہ بھی تو اپنی تاریخ میں دیکھ لے
کہ بی بی فاطمہ 18 سال کی عمر میں دنیا سے جاتی کیوں ہے، جبکہ خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل بیماری نہیں تھی، اس عمر میں کوئی ایسی بیماری ہو جائے تو دنیا سے جاتی نہیں. کم سے کم یہی تو سوال کر لے، اگر وہ یہ چھپانا چاہتا ہے کہ نہیں ظلم نہیں ہوا تھا تو پھر 18 سال میں اس دنیا سے جانا کیوں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں اس گفتگو کو؟ کیوں 18 سال کی عمر میں جانا؟ تو کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے، کہیں نہ کوئی سبب ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ظلم ہوا ہے. اگر یہ امت جو محمد کو اور نبی کو اتنا زیادہ مانتی ہے، جس دن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی بیٹی کا قاتل، اس کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا کون ہے، وہ ہم سے زیادہ متشدد بھی ہوں گے اور ہم سے زیادہ تبرعی بھی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرا جو سب سے کمیونیکیٹڈ اور بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے ہمارے درمیان میں، اسے بھی میں بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے لفظ تبرع پہ بحث. کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ تبرع کر دیا، جیسا لگتا انہی پہ تبرع کیا ہے. مولوی نے تبرع کر دیا، مولوی نے تبرع کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا. مولوی تبرع نہ پڑے، اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. شریعت کا کوئی بھی قانون جھگڑے کے لیے نہیں بنا ہے. آپ اپنے سوچ سمجھ کر تبرع کریں وہ اور ہے. تبرع کیا ہے؟ تبرع کی ڈیفینیشن کو سمجھیں اور پھر تبرع کو سمجھیں. تبرع کیا ہے؟ تبرع کسی قوم کے نماز پر اٹیک کرنا، کسی قوم کے لباس پر اٹیک کرنا، کسی قوم کے کلچر پہ اٹیک کرنا، کسی قوم کی مسجد پہ اٹیک کرنا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسا کلچر ہے. یہ تبرع نہیں، ہجو ہے. توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تبرع نہیں، ہجو ہے. اگر کوئی ذاکر، اگر کوئی لوگ اس ٹاپک پہ جا رہے ہیں کہ میں کسی قوم کو برا کہوں اور الٹا ادھر سے پتھر چلنے لگے اور جھگڑا ہو جائے، تو یہ اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی ہے. اس سے بھی آپ میٹر سے الگ ہٹ رہے ہیں، بحث سے الگ ہٹ رہے ہیں، اور دشمن اس معاملے میں کامیاب ہوگا. اس سے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو حقیقت تاریخ ہے. متوجہ ہو رہے ہیں بات پر؟ میں نے کہا نا آج اس ٹاپک کو آپ کے سامنے چھیڑنا تھا کہ یہ تبرع نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کو برا کہیں یا ان کے کلچر کو، ان کی نمازوں پر اعتراض کریں، ان کی قرآن کی تلاوت پر اعتراض کریں. یہ تبرع نہیں. وہ مان رہے ہیں، مانیں، انہیں ماننا ہے. ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون کس کو مان رہا ہے. ایک جملہ کہہ دیں شاید آپ کی نیند اڑ جائے کہ اچھے رہنما اور رہبر نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں. کس کو کون مان رہا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اہل تشیع کو، مذہب کو، اہل تشیع کے علماء کو، شیعہ قوم کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ کون کس کو مان رہا ہے اور کون کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. لیکن ہمیں تو اتنا حق ہے نا، جہاں میڈیا آزاد ہے، جہاں زبان آزاد ہے. میں اپنے جوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، بزرگوں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں اپنے ٹاپک معاملے میں یہ بات کہہ دوں، جہاں پر میڈیا آزاد ہے، جہاں پہ ہم آزاد ہیں، جہاں پہ ہر کلام آزاد ہے، تو اتنی آزادی تو ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیوں مانتے ہیں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں اور کچھ پڑھوں. ہم جنہیں مانتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیوں مانتے ہیں. ہم جنہیں نہیں مانتے ان کے بارے میں بتائیں کہ نہیں مانتے. جنہیں مانتے ہیں، ہم علی کو امام مانتے ہیں، ہم علی کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم علی کو امیر المومنین مانتے ہیں، ہم علی کو مثال کے طور پر معصوم امام مانتے ہیں، ہم علی کو سخی مانتے ہیں، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ علی امیر المومنین ہے. ہم ثابت کریں کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے. ہم ثابت کریں کہ علی کی شان میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں. اس ثابت کرنے کا نام تولا ہے. اور ہم یہ بھی ثابت کریں کہ ہم کس کو نہیں مانتے. اس سے کہ کوئی جائیداد کی دشمنی نہیں ہے. نہیں مانتے اس کی دلیل ہونی چاہیے. اس سے کہ نہیں مانتے تو ہمارا مذہبی حق ہے کہ ہم بیان کریں کہ کیوں نہیں مانتے. ارے آپ کہاں ہیں؟ ہم بیان کریں، یہ مذہبی حق ہے ہمارا، یہ ہماری آزادی ہے. آپ کسی سے بھی وہ آزادی دے گا کہ ہم کیوں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے نہ ماننے کی دلیل دینے کا نام تبرع ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب بات تو صاف ہو گئی نا آپ کے سامنے. آج کے دور میں دلیل پیش کرنا اور اسی ٹاپک کو
ہم انجانے میں بھولتے جا رہے ہیں، اور دشمن جان بوجھ کر، آپ جا کے دیکھیں میڈیا کا زمانہ ہے، ویب سائٹ کا زمانہ ہے، اب تو گاؤں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں، طاہر القادری جیسا انسان جس نے تقریباً 250 یوٹیوب میں اپنی بڑا خطرناک کام کیا، اس نے بڑا خطرناک کام، کمزور عقیدے والا، اور ایک ایسے ماحول میں شیعہ بچہ پلا ہو جس نے کبھی دین کا ماحول نہ دیکھا ہو، مجالس میں شرکت نہ کی ہو، تھوڑا کہیں رہا ہو، وہ بالکل چلا جائے گا۔ اس سے جو بھی شیعت کی بنیاد ہے جسے ہم تبرہ کہہ لیں، اس کو اس نے بالکل جھٹلایا ہے، اور اس انداز میں جھٹلایا ہے کہ آپ یقین کر جائیں گے، بڑے سلیقے سے، بڑے انداز سے، اور اس نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا، سب رسول کے جنازے میں شریک ہوئے، کہیں کچھ نہیں ہوا، واقع قرطاس کی مخالفت، شہزادی کا کچھ نہیں ہوا مدینے میں، وہ تو اپنی نیچرل زندگی گزار کے چلی گئی، یہ بیان ہو رہا ہے۔ لہذا یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، سیاسی نہیں، تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، ہر آدمی اپنی مجلس بیان کر گیا، مجھے کسی سے کوئی کمنٹس نہیں کرنا، میں اپنی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا یہ پرسنل میری اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ سوچ ہے، ہمارا اپنا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جوانوں کو بتائیں کہ ہم انہیں کیوں نہیں مانتے۔ نام سب کو پتا ہے اور نام لینے کی ضرورت نہیں، کہیں دل آزاری نہ ہو جائے کسی کی، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس سارے مجمع سے پوچھنے کر بتائیے کہ ہم فلاں صاحب کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ دلیل ہے؟ واقع قرطاس ان جوان بچوں کو پتا ہے واقع قرطاس کیا تھا؟ مسئلہ رسول کی زندگی سے شروع ہوا ہے، رسول کی زندگی کے بعد نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ذرا اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کے بیٹھیے، یہ بحث آئی ہے علماء کے درمیان کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول کی زندگی کیا مسئلہ ہے، رسول کی زندگی کے بعد کا مسئلہ تو وہی ہے، یہ زندگی کا مسئلہ سنا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ کہاں ہے جس کی بنا پہ ہم قبول نہیں کرتے؟ اس سے کہ جو شیعوں کو کافر کہا گیا اور بڑی کوشش کی کہ شیعوں کو کافر اس سے کہا جائے کہ ان سے کعبہ چھین لیا جائے، مدینہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خیبر سے کافی دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آئے، ایک دن درآمد بند ہو گئی، آنا انکم آنا بند ہو گئی۔ جناب مرزا نے شہزادی سے کہا کہ وہ انکم ساری بند ہو گئی ہے، کیوں بات ہے، کیا بات ہے؟ تو معلوم ہے کہ وہ حکومت وقت نے لے لیا، یہ بیت المال ہے اور درآمد جو ہے وہ اسلام پہ خرچ ہو۔ یہ بدعت کا 20% کی بات کر رہے ہیں ہم، چلو 80% رسول نے چھوڑا تھا، تو 80% بھی اگر میراث نہیں تو 80% لے جاؤ نا، یہ 20% کیوں لیا؟ یہ 20% پر کوئی معاملہ تھا، یہ شہزادی کا حق تھا اور اس انہوں نے لے لیا، اور کہنے لگے نہیں یہ بیت المال ہے۔ یقین کریں میں جملہ کہتا ہوں اور میری خطابت کا جملہ ہے، جس کے مہر میں کائنات بنائی گئی ہو وہ ان بنیا بکالوں سے کھجور کے باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مطالبہ حق تھا، مطالبہ حق تھا۔ شریعت میں استظلام حرام ہے، استظلام یعنی ظلم کا قبول کرنا بھی حرام ہے، کہ ایک آدمی چلا جائے میں چڑھ رہے حرام ہے۔ اگر شہزادی نہ بیان کرتی نہ جاتی تو شاید زندگی بھر کے لیے عورتوں کا مطالبہ حق کا دروازہ بند ہو جاتا۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، اسلام میں عورتوں کو اہمیت دینے کے لیے کہ مرد عورتوں کو دبا نہ سکیں، شہزادی نے قدم نکال کے بتایا کہ دبنا کلیدان بہرا کا کام نہیں ہے، مطالبہ حق کرنا ہے کہ نہیں؟ ایک بار کہلوایا، 2 بار کہلوایا، 3 بار کہلوایا، نہیں مان، نہیں مال بیت المال ہے نہیں ملے گا، مسلسل کہلوایا، اور جب مسلسل کہلوانے کے باوجود نہیں ملا وہ حق، اس سے نہیں تھا۔ دیکھیے بڑے کنفیوژن ہو سکتے ہیں، کسی کے ذہنوں میں خرافات آ جائیں، چھوڑ دیتی نہیں، چھوڑ کیسے دیتی؟ چھوڑنے کا مسئلہ نہیں تھا،
مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ غریبوں میں بڑھتا تھا، اور اہل بیت ہمیشہ فقیروں اور غریبوں کے مسیحا رہے۔ خود تو فاقہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مدینے میں لوگ بھوکے رہنے لگے، لہذا مطالبے پر چلی گئی کہ جو پیسے بٹ رہے تھے، جو شہریہ لگا ہوا تھا، جو اسکالرشپ لگی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو رہی تھی۔ اور ادھر ظاہر سی بات ہے جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بندر باٹ ہو رہی تھی، بندر باٹ لگی ہوئی تھی نا، ان کو دے دیا تم فتوے دو، ان کو دے دیا تم بولو، یہ ہو رہا تھا۔ تو شہزادی نے اس مطالبے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالا، اور تاریخ بشریت میں خطبے کا رواج وہیں سے چلا، خطبے کا رواج وہیں سے چلا۔ کیوں؟ اس سے پہلے رسول نے خطبہ دیا غدیر کا، اس سے پہلے رسول نے خطبہ دیے، لیکن وہاں پر خطبہ تھا بمعنی تبلیغ، لیکن دربار میں جا کر اور درباریوں کو منہ توڑ جواب دینا، اب دربار میں اپنے کو بھی پہچانوانا اور دشمن کو بھی پہچانوانا، اس کا وجود سب سے پہلے زمین پر زہرا نے رکھا ہے، اور حوصلہ دیا اپنی آنے والی بیٹی زینب کو کہ تیری ماں دربار میں جا کر تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ میں نے بہت شارٹ میں بات کہہ دی، اور اپنے مقصد اس کا نتیجہ یہ تھا، جب مطالبہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے مدینے میں بات پھیلی، جب مدینے میں بات پھیلی نا تو دشمن نے چاہا کہ اس میٹر کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، کوئی اور مسئلہ پیش کر دیا جائے مدینے میں تاکہ لوگ اس میٹر کو بھول جائیں۔ تو کرے کیا؟ تو ایک سازش ہوئی کہ علی سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ دیکھیے، علی سے بیعت کا مطالبہ کرو، نہیں مانتے علی کو قتل کر دو، قتل کر دیں گے جب علی کو ہم قتل کر دیں گے تو پھر کون مدینے میں اٹھنے والا ہے؟ شہزادی کا دروازے پر آنا مذاق نہیں ہے، رسول کی بیٹی کا قدم نکالنا۔ اب میں آیا ہوں اپنی خطابت کے موڈ میں، اگر نورانیت دل پہ طاری نہ ہو جائے تو مجلس سننے کا مزہ نہیں، اٹھ کے چلے جائیں۔ اب نورانیت کا وہ منظر آپ کے سامنے آئے گا جسے آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور شہزادی سے اجر لے جائیں گے۔ مذاق نہیں ہے شہزادی کا گھر سے قدم نکالنا، دو ہی بار تو فاطمہ نے گھر سے قدم نکالا ہے، ایک مباہلہ عیسائیوں سے کیا اور دوسرا منافقوں سے۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور دربار سے قدم نکالا اور دربار میں گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس خطبے کی اہمیت کو سمجھیے، اس خطبے کے چند جملے پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، بس بہت زیادہ میں آپ کے درمیان میں حال نہیں رہ سکتا، بڑا عظیم خطبہ ہے یہ خطبہ۔ علامہ کاظم قزوینی عراقی کی کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللہد، 1100 صفحے کی کتاب ہے، 700 صفحہ صرف خطبے پر لکھا ہے۔ اس خطبے کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس خطبے کو جزو صحیفہ فاطمہ کہا گیا ہے۔ اگر اوب رہے ہیں تو بہت افسوس ہو جائے گا مجھے، بہت ہی نالجبل بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پہلے آپ محسوس کریں، جب کسی کو گفٹ آج کے دور میں جب کسی کو پرفیوم دو تو بیچارے کو بتاؤ بھی کہ کس کمپنی کا، یہ ٹھیلے والا نہیں ہے، یہ کم سے کم 2000 روپے کا ہم لے آئے، ٹھیلے والا سمجھ کے مت پھینکنا دیکھنا، تو بیچارہ احتیاط سے بڑا سلیقے سے رکھے گا۔ تو میں جو خطبے کے جو 2-4 جملے آپ کو سناؤں گا نا،
कम से कम 200 मजलिस तो खतीब नहीं पढ़ सकता इस खुतबे पर। उसके जो 2-4 जुमले मैं आपके सामने बयान करूंगा, उसकी अहमियत क्या है, वो है क्या, और कितना बड़ा आपको तोहफा मिल रहा है बैठे बिठाले बगैर मेहनत के। इसे एहसास दिलाने के लिए मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि खुतबा शहजादी का जो फिदक के उन्वान से, खुतबा फिदक के उन्वान से लिखा गया है, इर्तियाद तबरसी में अल्लामा ने लिखा है, तफसीर कबीर में भी इसका तस्करा है, तारीख इब्न खल्दून जो अहले सुन्नत की सबसे मुतअस्सिल तारीख है, तारीख इब्न खल्दून, उसने भी इस खुतबे को लिखा है। यह खुतबा जुज़्व सहीफ़े फातिमा है। सहीफ़े फातिमा क्या है? छठे इमाम फरमाते हैं यकीनन थके हुए, लेकिन खुतबे के लिए माहौल बना लीजिए तो मैं पढ़ दूंगा। ये खुतबा जुज़्व सहीफ़े फातिमा है। सहीफ़े फातिमा के बारे में हमारे आपके छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया को इल्म की तश्नगी महसूस होती है तो हमारे दरवाजे पर आते हैं अपनी तश्नगी को बुझाने के लिए, और जब हम आले मोहम्मद चाहते हैं कि इल्म से लुत्फ़अंदोज़ हो तो हम सहीफ़े फातिमा का मुतालिया करते हैं। जब हम आले मोहम्मद चाहते हैं कि इल्म मुझे मिले, कुछ इल्म से लुत्फ़अंदोज़ हो, तो हम सहीफ़े फातिमा का मुतालिया करते। ये खुतबा नहजुल बलागा के वजूद से 25 साल पहले, कहाँ है 25 साल पहले नहजुल बलागा के वजूद से पहले का खुतबा है। नहजुल बलागा कब आया है वजूद में? जब हज़रत अली को खिलाफत मिली, और खिलाफत जब आज़ादी मिली और 25 साल के बाद खिलाफत पे वापस आए, तो जो खुतबात दिए, जो माविया को खत लिखा, जो बयानात दिए अपनी खिलाफत के दौर में, उसको जमा करने का नाम नहजुल बलागा है। एहसास कीजिएगा। और इस नहजुल बलागा से 25 साल पहले शहजादी ने खुतबा दिया था। इस खुतबे की अहमियत को शायद अहले इल्म के लिए और अहले दर्क और अहले फ़हम के लिए जुमला है कि जो शहजादी ने अपने खुतबे फिदक में जुमले इस्तेमाल किए हैं, जो नुक्ते बयान किए हैं, मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में न जाने कितनी बार शहजादी के जुमले की रिपीट किया है। अल्लाह अकबर। उस जुमले को मौलाए कायनात ने दोहराया है नहजुल बलागा में। मेरे खुतबे के कुछ जुज़ नहजुल बलागा में भी आपको मिल जाएंगे, जिससे मौला ने ये कहा है कि वो फरमाती थी अल्लाह अकबर, जहां पे इल्म कलाम और इल्म बयान को वजूद देने वाला खतीब ये कह दे कि उन्होंने फरमाया है, उस शहजादी के खुतबे का म्यार क्या रहा होगा। मुतवज्जो हो गया? अब आप जरा मिलकर एक बहुत मौलाई अंदाज में सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। दिलों को बुलंद कीजिए, आमादा होइए सुनने के लिए, सुनना है तभी ये खुतबा पढ़ूंगा। पहला जुमला कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं महसूस करता हूँ कि नहीं मुझे खुतबा पढ़ना चाहिए, तब तो पढ़ूंगा, मैं माजरत करूंगा। पहला जुमला मैं आपको खुतबे से पहले का सुना देता हूँ कि जो दुनिया कहती है कि बड़े अच्छे थे, बड़े ऐसे थे, बड़े वैसे थे, जैसे थे वैसे थे, आप जानो हमारी निगाह में कुछ नहीं थे। हमारी निगाह में काबिल एहतराम नहीं है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील सुनिए। शहजादी जब दरबार में आई तो दरबार जैसे आज का पार्लियामेंट, हर कोई तो नहीं जा सकता ना, मखसूस लोग बैठते हैं। तो जब शहजादी दरबार में दाखिल हो रही थी तो हाफिजान कुरान थे, मुफस्सिरीन कुरान थे, बड़े बड़े ऐसे थे जिनको तारीख ने बैसाखियों पे चलाया है। तारीख ने बैसाखियों पे ढोया है। बड़े बड़े बुजुर्गान मज़हब मिल्लत मौजूद थे। और शहजादी उम्मे ऐमन को लेके गई थी, क्योंकि उम्मे ऐमन एक कनीज सी बलंद कामत थी, उन्हें ले गई थी। जैसी दरबार में दाखिल हुई, कोई एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। जरा मसलूम को कोई भी एहतराम में ज़हरा में खड़ा नहीं। दरबार था, आवाम नहीं थी, सब पहचानते थे। जब नहीं खड़े हुए ना, मैंने कहा नहीं, खुतबा बहुत गजब में शहजादी ने दिया है। अगर कोई इसको एप्रिशिएट न करे
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ قیامت میں اسے گونگا بنا دے گا. اگر خطبہ سن کے آپ تڑپ نہ جائیں تو قیامت میں گونگا بنا دے گا، کیونکہ دشمن کے سامنے کا خطبہ ہے. اور ایک گوشے میں تشریف فرما اور ہونے کے بعد خطبے سے پہلے درباریوں کو مخاطب کر کے اپنے چاہنے والوں کو ایک نشان دے دیا کہ احترام کس کا کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا ہے. ایک آئیڈیا بنایا. کیا جملہ سنیے گا، خطبے سے پہلے کا جملہ ہے. اگر آپ محظوظ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی. پلٹ کے کہا آج تم نے ہمارا احترام نہیں کیا، تمہارے احترام نہ کرنے سے ہماری فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. جملہ سنیے، جملہ تمہارے کھڑے نہ ہونے سے، احترام نہ کرنے سے میری فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تم نے اپنی اوقات بتا دیا. تم نے اپنی اوقات بتا دی. کیا اوقات بتا دی؟ کہ تم سیرت رسول بھول گئے ہو. ہائے ہائے، یہی تو جملہ ہے سب سے عظیم. تم سیرت رسول بھول گئے. کیوں؟ کہا کہ میرا باپ میرے احترام میں کھڑا ہو. ایک گزارش ہے کہ خطبہ ہے، ظاہر بات ہے ٹائم لگ جائے گا، کہ لائٹیں تھوڑی تھوڑی بجھا دیجیے اگر امکان ہے، تاکہ تھوڑی سی گرمی کم ہو جائے. تھوڑی تھوڑی لائٹیں اوپر کی اگر زحمت نہ ہو، اگر بجھ سکتی ہو تو بجھا دیں معذرت کے ساتھ. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. چلیے آپ توجہ کریں، وقت نہ ضائع ہونے پائے. تم نے اپنی اوقات بتا دی، اس کے بعد خطبہ پڑھا. اللہ اکبر. میں کیا کہوں، یہ ہمارے کورس کی بحث، ایک بحث ہے جس پر میں نے محرم میں بھی مجالس پڑھی ہیں، جو آپ نے فضیلتیں سنی ہیں، اس میں بہت سی باتیں کہنا نہیں چاہتا. اس نے شہزادی پہ پورا تماچا کیجیے مارا. حاج اللہ میان جی شہزادی کی مصیبت کے اسپیشلسٹ تھے. میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا، سید ہوں نا، ابھی سادہ کلیجہ پھٹ جائے.
امام زمانہ سے ایک شخص دعا کرتا رہا. تو اس نے کہا اے میرے امام آپ کو فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ. اب جو امام آئے تو امام نے آنکھیں سرخ تھیں, روتے جا رہے تھے, تماچا مارتے جا رہے تھے. اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا سب کچھ کہا کر, یہ جملے کا حوالہ مت دیا. یہ جملہ کیوں؟ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں اگر یہ جملہ آپ نے سوچ لیا نا مرتے مرتے مر جاؤ گے. جب سوچو گے مر جاؤ گے, شاید زندہ نہ رہ سکے کوئی شیعہ. ایک بار کہا آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہ جب شہزادی کو پہلا تماچا لگا ہے نا تو منہ سے جو جملہ نکلا وہ کہا تھا یا مہدی. جو شہزادی نے اپنی زبان سے جملہ کہا وہ کہا یا مہدی. یعنی شہزادی یہ جانتی تھی کہ میرے اس تماچے کا بدلہ سوائے مہدی کے کوئی نہ لے گا. جزاکم رب سوائے مہدی کے کوئی نہیں بدلا لے گا. اللہ اکبر. ظلم کا آغاز ہے, میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. معلوم ہے آپ کو مولائے کائنات کو. اس کے بعد جب بیعت کے لیے پہنچے, اللہ جب پہنچے نا تو کیسے معاف کیا جائے. یہ کلیجہ معاف نہیں کر سکتا, کیسے معاف کیا جائے. کوئی جان بوجھ کے غلطی کی ہوئی کو کیسے معاف کیا. کیوں؟ جب دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا علی کو باہر نکالو ہمیں بیعت لینی ہے. دروازے پر آئے, روایت کے مطابق دروازہ 2 پل کا تھا, 2 پل کھلتے تھے. کہا آپ ولسن کو نکال دیں ورنہ میں گھر میں داخل ہو جائیں گے. اگر آپ کی دروازہ نہیں کھولا تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. تو اس گھر میں داخل ہو جاؤ جس میں حسنین رہتے ہیں. کہاں؟ اگر نہیں کھولیں گے تو آگ لگا دیں گے. لکھا ہوا ہے. کیسے معلوم بات ہم کو لکھا ہوا ہے. آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے تاکہ اللہ کہنے والے کہ شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا, دروازے کا ایک پل کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بولو کیا بات ہے. تو یہ ظالم ملعون جو تھا نا یہ چاہا کہ اندر چلے جائے, گھر میں داخل ہو جائے. بس شہزادی نے اپنے ہاتھ کو دروازے پر لگا دیا. اگر سن سکتے ہو سادات میں مصیبت سن لوں. دروازے پر لگا دیا. جب ہاتھ دروازے پر لگایا تو اس نے کہا آپ ہاتھ ہٹا لیجیے. شہزادے کا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے. دروازہ کھولا ہے, اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس نے اپنے غلام مغیرہ سے کہا کہ ان ہاتھوں پہ تازیاں نہیں مارا. اللہ اکبر. یا امام اللہ آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ ان جوانوں کو شہزادی کی مظلومی بیان کر دی ورنہ میں مسائل میں پڑھتا. کیا معاف کر دیجیے گا. لکھا ہوا ہے کہ مغیرہ سے اس ملعون نے کہا کہ ہندیان کی لکڑی کا تازیہ نہ مارو. ہندیان کی لکڑیوں میں چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں.
پروردگار تجھے دین زہرا کا واسطہ جس مرض میں مبتلا ہے اس کو شفا کامل عطا فرما پروردگار مومنین جو بھی یہاں بیٹھے مریض ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا اس بستی پر رحمت نازل فرما پروردگار اس شخص قیم بارگاہ ہے جو شیعہ قوم کے لیے بہت بڑی نعمت چاہے کوئی جانے چاہے ممبر ہے نہ چاپلوسی ہے نہ جھوٹ ہے سچ ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا پروردگار اس شخص کی اس جو دھوڑی کے لیے قابل افتخار ہے شیعہ قوم کے لیے قابل افتخار ہے جس نے حج کمیٹی میں شیعوں کے لیے بہت کیا ہے جس نے خدمات کی ہیں جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے پروردگار ان کی جو بھی دینی جائز خواہشیں پروردگار اسے پورا کرنا ان کے ان جوان بچوں کو بچیوں کو ان کے خاندان والوں کو بھائیوں کو بہنوں کو فیملی کو پروردگار زندگی اور آخرت میں خوشحالی عطا فرما ان کے بچوں کو شاد اور آباد فرما اس نسل میں اسی طرح سے مولائی عطا فرما پروردگار اس بستی پر رحمت نازل فرما پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما پروردگار سب سے بڑی دعا جو اس وقت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے پروردگار بقی کی تخلیق کے اسباب پر ہم پر ویرانی کو ختم فرما دشمنان بقی دشمنان اہل بیت کو نابود فرما پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل